جو ہمارے طالب علم بھی ہیں اور آج کے بھی ہیں۔ دلی میں پروفیسر مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہا تھا کہ ہم نے ہزاروں شاگرد بنائے لیکن ہم کو اپنی چیز دو شاگردوں پر نام ہے، وہ ہیں سر سید احمد خان اور دوسرے کا نام لیا تھا مولانا محمد قاسم صاحب نعمتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دونوں شاگردوں نے پوری دنیا میں یہ بتا دیا کہ جو ان کے استاد نے ان کو علم کی اہمیت سمجھائی تھی، تو انہوں نے ایک نے دنیاوی اعتبار سے اور ایک نے دینی اعتبار سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو جس کا فراغ کیا سکون کیا تعلیم کے ذریعے، وہ یہی دونوں شخصیتیں تھیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کا اپنا کیا مقام ہے۔ تو سلیم صاحب ہمارے شاگرد بھی ہیں اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو یہ اسکول قائم کیا گیا تھا اس کو کس طرح سے ترقی دی جائے، اور انہوں نے یہاں سے بہت سے باشعور لوگوں سے مشورہ کر کے اسکول کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ ہمارے اسکول مینیجنگ کمیٹی کا صدر محترم علی جناب حاجی اکرم حسین صاحب، جن کے والد محترم اسکول کے پہلے مینیجر تھے اور اس ضلع کے بہت سے ان میں میرے ٹیچر تھے، مجھے تعلیم دینے کا بھی اچھا طریقہ معلوم تھا اور اکثر دیکھا کہ وہ ملاقات کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی مشورہ دے دیا کرتے تھے۔ تمام ہمارے شہر کے باغ شہری آج بڑی مسلمان کا دن ہے، بچے بھی وہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جب کئی لوگ ہم خیال لوگ یکجا ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح سے سماج کو سنبھالا اور بڑھایا جائے۔ آج یہ ایسا انتخاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کا ایک دن تاریخی دن ہے، پوری دنیا میں آج محنت کا دن ہے، آج کسانوں کا دن ہے، آج مزدوری کرنے والوں کا دن ہے۔ یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس لیے منایا جاتا ہے کہ اگر محنت کرنے والے، اگر ہاتھ کا کام کرنے والے، اگر ان بلڈنگوں کی عمارت کرنے والے مزدوروں سے دنیا کے اندر نہ رونق ہوتی نہ چہل قدمی ہوتی۔ اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جرمناتے ہوئے راستے دیکھ کر خود سب مغرور ہیں آپ کے شہر میں، اور ہم سے عزت ملی آپ کے شہر کو، پھر بھی مزدور ہیں آپ کے شہر میں۔ تو مزدوروں کی بدولت ہمارے شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک رونق ہے۔ تو آج کا یہ دن ان کے نام مشہور ہے۔ ایسے موقع پر ہم لوگ جمع ہے، ایک بہت مختصر سی رپورٹ اسکول کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی کے بعد ہمارے بزرگوں نے بہت شدت سے بات محسوس کی کہ ہماری غلامی کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں تعلیم کم تھی، اس لیے تعلیم کم ہونے کی وجہ سے ہم غلام ہوئے۔ اس لیے سب سے پہلے تعلیم پہ توجہ دی گئی۔ اس وقت یہ پرانا سیکھا کو، جسے میں پرانا سیکھا کو بہت مشکل سے کہتا ہوں، اصلی سیکھا کو کہتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ سیکھا پور کی ابتدا اسی علاقے سے ہوئی تھی۔ اسی علاقے میں پہلے 1 لوگ بچے بتایا، 14 لوگ بچے نے 16 بتایا، 8 لوگ بچے نے 15 بتایا، اور یہی نہیں کہ وہ لوگ بچے کوئی ملک کوئی شہر اپنی عمارتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اشخاص کی وجہ سے دنیا میں عزت اور اعتبار کی مدد سے دیکھا جائے۔ ہمارے یہاں جو شیخ رائے کی مسجد ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کے تعلیم مودی شیخ ندی کا ہے۔ ایک کا تو تعلیم میں وہ گورنمنٹ تھی اور دوسری بات اجمیر میں وہ چیف جسٹس نے وہاں سے لانے تھی، اور تیسرا کام جو انہوں نے کیا وہ ہندوستان میں سب سے پہلا اردو اخبار کا کرتا جو نکالا وہ مودی شیخ علی صاحب نے نکالا۔ تو یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں سے صحافت کی پترکاریتا کی ابتدا ہوئی۔ یہ علاقہ وہ ہے کہ آج بھی ایشیا کا جو سب سے بڑا رسالہ اتفاق نکلتا ہے کراچی سے، اس کا نکالنے والا جو شخص ہے وہ حضرت عارف کتابوں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب فلم انڈسٹری شروع کی گئی تو وجاہت مرزا کا نام ملتا جو سیتاپور کے تھے، ڈاکٹر سفدر سیتاپوری کا نام ملتا ہے جنہوں نے کہا، اور آج بھی فلم میں احمد وسیع ہمارے ہی شہر کے جو ڈالنے کی آتا ہے۔ اگر کھیل کے میدان پر آپ نظر ڈالیں تو اس وقت جب یہ ہاکی کا کھیل اپنی عروج کی منزلوں میں تھا تو ہمارے یہاں ظاہر علی مزدور بھائی تھے، اخلاق سیف تھے، ان لوگوں نے ہاکی کے دل میں سیتاپور کے اس علاقے کا نام روشن کیا۔ مجاہدین آزادی ہوئے، شاعر ہوئے، بہت سے لوگ ہوئے، ان کا اگر تفصیلی ذکر کیا جائے تو بہت کچھ لگے گا۔ اس لیے میں آپ کو اس علاقے کی اہمیت اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جن مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے اس علاقے کی
یہ میں نے بتایا. جن مہمانوں کا استقبال کر رہے ان کا تعارف ہم نے آپ کو کرا دیا. اور یہ چھوٹی سی جگہ کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ محسوس کیا کہ تعلیم کے بغیر ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے. تعلیم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے، اور اس جہالت کے اندھیرے کو ہم روشنی کی شمع جلا کر ہی دور کر سکتے ہیں. اس وقت یہاں پرانے سکھوں میں آزادی کے بعد 11 نگر پالکا کے پرائمری اسکول تھے اور 4 مدرسے تھے. دھیرے دھیرے چاروں مدرسے ختم ہو گئے. 11 اسکول میں سے 7 پرائمری اسکول رہ گئے. تو ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں اپنی مرضی کے مطابق تعلیم دی جائے اور اپنی مرضی کے مطابق ہندوستان کے وفادار شہریوں کو پیدا کیا جائے. تو 1963 میں اس اسکول کو قائم کیا گیا. یہ اسکول اب تقریباً 48 برس کی مدت طے کر چکا ہے. اس عرصے میں اس اسکول سے 4332 بچے جونیئر ہائی اسکول پاس کر کے زندگی کے دوسرے شعبوں میں گئے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایوان اسمبلی میں آپ دیکھیں تو ہمارے اسکول کا بچہ ملے گا. اگر وکیلوں کی جب فہرست تیار کریں تو 2 کم سے کم بچے ہمارے اسکول سے ملیں گے. اگر صحافت کی دنیا میں آپ نظر ڈالیں گے تو ہمارے اسکول سے ہی بچے ملیں گے. چنانچہ کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں مسلم جونیئر ہائی اسکول نے نمائندگی اور رہبری کی ہو. اس کے بعد وقت گزرتا گیا، حالات تبدیل ہوئے. آج یہ محسوس کیا گیا کہ جب تک کہ ہم جدید تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گے، جب تک ہم جدید تقاضوں کے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے. اور جیسا کہ دعا کے وقت ہمارے حافظ محمد اشرف صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پڑوسی کا حق کیا ہے، ہمارے بھائی کے حقوق کیا ہے، ہمارے دوسرے رہنے اور بسنے والوں کا حق ہم پر کیا ہے. انسانی خدمت بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے یا اللہ کو سب سے زیادہ کوئی عبادت اگر پسند ہے تو انسانی خدمت کا ہی جذبہ ہے. اس لیے ہمارے موجودہ مینیجر جناب حاضر وہ جناب محمد سلیم انصاری صاحب اپنے بہت سے مشیروں کے ساتھ میں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یکم اپریل سے اس چھوٹے سے اسکول میں جو چھوٹا سا اسکول ہے جونیئر ہائی اسکول ہے جہاں ہمیشہ ڈگری کالج کی تعلیم دی گئی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4232 بچے ہمارے یہاں سے پاس کر کے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جا چکے. یہی نہیں، ہم نے وہ تعلیم دی کہ جن کے ذریعے سے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوا. یعنی یہاں جامعہ اردو علی گڑھ کا سینٹر قائم کیا گیا اور 1086 اردو ٹیچر 4 ضلعوں میں جو معلم اردو کر کے کر رہے ہیں انہوں نے اسی اسکول سے کیا ہے. سیتا پور، لکیر پور، شہجہان پور اور ہردوئی میں جو آپ کو اردو ٹیچر ملیں گے انہوں نے معلم اردو سیتا پور سے کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ لکھنؤ کے بعد بریلی میں معلم اردو کا سینٹر تھا اور درمیان میں کسی چھوٹے ضلع میں معلم اردو کا سینٹر نہیں تھا. اس لیے یہ خدمت دیتا ہے. 183 اردو ٹرانسلیٹر ملے گے کہ جنہوں نے ہمارے یہاں سے حدیث تعمیر کیا یا اردو کی پڑھائی میں ہمارے ٹیچرس کا انہوں نے تعاون حاصل کیا. اس کے علاوہ ہمارا جو ٹیچر ٹریننگ کالج تھا تو جب ان کو ضرورت پڑی پریکٹیکل ٹیچنگ کرانے کی تو ہم نے 2000 ان کے کینڈیڈیٹ کو اپنے یہاں پہ اسکول میں ٹیچنگ کرائی. اس طریقے سے تعلیم کے میدان میں جو چھوٹے سے اسکول میں آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کے گاؤں سے جو خدمت دی ہے وہ اپنی مثال ہے. ہم اور ہمارے تمام ساتھی یہی چاہتے ہیں کہ اسکول کو پورے سماج کے لوگ جوڑ دیا جائے. اس کے لیے یہاں پر کی کوچنگ شروع کر دی گئی ہے اور فی الحال کمپیوٹر کا سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جس میں ہمارے اسکول کے بچے ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ شہر کے وہ تمام لوگ جو کمپیوٹر سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں، جو اس سے اپنا نسبت بنانا چاہتے ہیں، اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے سینٹر کو قائم کیا گیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے سب لوگوں کو ہمارے بھائی ہے ہماری زندگی کی ضرورت دیتی ہے وہ بلائیں گے. اور آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں، ہم نے ودھایک جی سے بھی کوئی مالی امداد نہیں چاہتے تھے، جو ان سے کہہ دیا تھا، ان کو لا کے دکھایا تھا کہ جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیے. خیر انہوں نے 3,70,000 روپئے ہمارے موجودہ مینیجر صاحب سینٹر میں لگا چکے ہیں، تو 2 لاکھ کا وہ اعلان کر رہے ہیں. 2 لاکھ روپیہ ہمارے ودھایک جی سینٹر کے لیے دیں گے. تو اس
طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے شہر کے ہیں ہمیں مشورہ دیں کہ جو کام جس منزل کی طرف ہم چلے ہیں یہ ہمارا سفر کیسا ہے، وہ ہماری معاملت کہاں تک کریں گے، اور ہم کو جو سفر کی دشواریاں ہیں ان میں ہمارا کس طرح سے ساتھ دیں گے اور اس کا کیا مشورہ رہے گا۔ اگر خدا چاہے گا اور آپ کا کام حاصل رہے گا تو ہم اپنی مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ خدا بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام جانکاری ہم سب کو دی، جو بہت سے لوگوں کو ابھی تک اسکول کے متعلق جانکاری